ہوش سنبھالا تو گھر میں عجیب ماحول دیکھا۔ والد صاحب کا رویہ بہت ترش تھا۔ اپنے چھوٹے بھائیوں سے بھی ان کے تعلقات کشیدہ تھے۔ مجھ کو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا کہ وہ اپنے بوڑھے والد کی بھی پرواہ نہ کرتے بلکہ ان کی بے عزتی کر دیا کرتے تھے۔ یہی حال امی کا تھا۔ وہ ضعیف سسر کو جان بوجھ کر تنگ کرتیں، تمام دن کھانا نہ دیتیں، حتیٰ کہ شدید گرمی میں پنکھا بند کر دیا کرتیں۔ وہ ناتوانی کے سبب بار بار اٹھ کر پنکھا نہ چلا پاتے، تب میں ٹیبل پر چڑھ کر فین کا سوئچ آن کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ امی نے کئی دنوں کے رکھے گندے گلاس میں پانی بھر کر دادا کو دے دیا۔ گلاس شربت والا تھا، اس میں چونٹیاں پیندے میں لگی ہوئی تھیں۔ دادا نے پانی پیا تو چونٹیاں ان کے گلے میں لگیں، تب وہ تکلیف سے کرہانے لگے۔ میری ماں دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ کر خوب ہنسی۔ میں حالانکہ 7 برس کی بچی تھی، پھر بھی مجھ کو ماں کی اس حرکت پر غصہ آیا اور دکھ سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ ایک ضعیف انسان سے کیسا انسانیت سوچ سلوک کیا تھا۔ میں مجبور تھی، ان کو کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ ستم یہ کہ میری والدہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونے کی بجائے بہت فخر کے ساتھ اپنی سہیلیوں سے اس بات کا چرچا کیا کرتیں، اور یہ بات کرتے ان کی ہنسی چھوٹ جاتی جیسے وہ کوئی لطیفہ سنا رہی ہوں۔ والد صاحب کوئی کام نہ کرتے تھے۔ چچا کما کر ان کو تنخواہ دیتے تھے اور وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے گھر چلاتے۔ والد کے نکمے پن اور مفت کے روب جمانے سے تنگ آ کر میرے دونوں چچا الگ ہو گئے۔ یوں میرے والد تنہا رہ گئے۔ تب ماں کو بھی تنگ دستی نے گھیرا۔ بولیں، تم نے جو بھائیوں کی کمائی پر بڑی دھونس سے گھر میں اپنی چودراہٹ قائم کیے رکھی تھی، اب اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ گھر میں دال روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اب خود کماؤ یا کہیں سے چوری کر کے لاؤ، مگر ہمارا پیٹ تو کھانے کو مانگتا ہے نا۔ بولو اب کیا کریں گے؟ والد صاحب کا رویہ میرے ساتھ شروع سے ہی عجیب سا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان سے بیٹی نہیں پکارا۔ محبت اور شفقت تو دور کی بات، ہمیشہ بیزاری سے ہی دیکھتے تھے، جیسے ان کو گھر میں میرا وجود گوارا نہ تھا۔ دادا چاچوؤں سے ضرور مجھے پیار ملا۔ ننہال والے تو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، مگر والد کی بے رخی میرے معصوم دل کو ٹھیس پہنچاتی تھی۔ پیار کی تلاش میں ننہال کے دامن میں جا چھپی، مگر پھر یوں ہوا کہ ننہال میں ایک روز نگہانی ہو گئی۔ موت نے وہاں تباہی مچا دی۔ میرا اکلوتا ماموں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی موٹر سائیکل کے حادثے میں موت کی آغوش میں چلا گیا۔ نانا اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور وہ بھی بیٹے کے پیچھے شہر خاموشہ میں جا بسے۔ وہ 2 لڑکیوں اور بیوہ کو دنیا کے رحم تھپڑوں کے حوالے کر گئے۔ نانا وراثت میں کافی زمین چھوڑ گئے تھے جو بیٹیوں اور بیوہ کی گزر بسر کو کافی تھی۔ میری نانی سیدھی سادی پرانی وضع کی عورت تھی، لیکن ان کے برعکس امی کافی ہوشیار اور چالاک تھیں۔ جب انہوں نے اپنی ماں اور دونوں چھوٹی بہنوں کو ابتلا کی گھڑیوں میں گھرا ہوا دیکھا، بھاگم بھاگ میکے پہنچیں اور ماں بہنوں کی اشک شوئی میں لگ گئیں۔ والد صاحب بھی ان کے ساتھ شریک ہمدردی ہو گئے۔ دراصل یہ دونوں مالی حالات کی وجہ سے ان دنوں اشد پریشان و بدحال ہو رہے تھے۔ اب نانا کی وراثت پر ان کی آئندہ زندگی کا دار و مدار تھا اور انہوں نے میری نانی اور خالوں کو زمین ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا تھا تاکہ ان کی اپنی گزر بسر کی مستقل سبیل نکلے۔ نانی کو مشورہ دیا کہ ہونی ہو چکی ہے، اب نہ تو تمہارا سہاگ رہا ہے اور نہ ہی بیٹا، لڑکیاں تمہاری دونوں ناسمجھ ہیں، سو وہ تمہارا دست و بازو کب تک بن سکتی ہیں؟ الٹا لالچی لوگ تم کو گھیر لیں گے، بہتر ہے کہ زمین کا انتقال کروا لو۔ نانی بیچاری ان مسئلوں کو کیا جانتی تھیں۔ کہا بیٹا اب تم ہی کچھ رہنمائی کرو، ہم عورتیں کہاں خوار ہوتی پھریں گی۔ کچھ دنوں بعد میری بھولی بھالی نانی کو امی ابو نے بتایا کہ ان کو زمین کے انتقال کے سلسلے میں ایک تحصیلدار کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دھوکہ تھا، کیونکہ وراثت کا انتقال پہلے ہو چکا تھا۔ تاہم ایک دن امی ابو نانی کو کچہری لے گئے۔ وہاں عرضی نویس کے پاس بیمہ نامے پر ان سے انگوٹھا لگوا لیا۔ جب برائے تصدیق رجسٹری بیمہ نامہ تحصیلدار کے روبرو پیش ہوا، نانی اماں پر حقیقت کھلی کہ بیٹی اور داماد نے تو زمین فروخت کا سودا کر لیا ہے۔ انہوں نے وویلا کر دیا، لیکن میری والدہ نے وہاں سب کو بتایا کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے اور میں ان کو اور اپنی بہنوں کو سنبھالتی ہوں۔ ان کی سرپرست اب میں اور میرے شوہر ہیں
اور چھوٹی بہنوں کی شادی کے لیے روپیہ درکار ہے۔ اس پر بھی کچھ لوگوں نے نانی کا ساتھ دینا چاہا، لیکن والد کے ایک وکیل دوست نے دامے درمے سخنے ان کی پاسداری کا بیڑا اٹھا لیا اور ناممکن کو ممکن اور سہل بنا دیا۔ یوں میری ماں کی اپنی سگی ماں اور سگی بہنوں کے خلاف سازش پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور میرے باپ کو زمین کی فروخت سے ایک معقول رقم ہاتھ آ گئی۔ اراضی فروخت ہوئی تو میری نانی مارے غم کے نیم جان ہو گئیں۔ ان کو اتنا ذہنی صدمہ ہوا کہ چپ لگ گئی۔ میرے والدین نے تھوڑے دن نانی اور ان کی بیٹیوں کی کفالت کی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ نانی کا ذہنی توازن خراب بھی نہ تھا تو اپنوں نے ان کے حالات کے مقابلے کی سکت چھین لی اور پھر ان کی گزر بسر ہم سایوں کی خیرات پر ہونے لگی۔ اب مجھے اپنے بوڑھے دادا کے ساتھ ساتھ پیاری نانی اور منجلی خالہ کی بھی بہت فکر تھی، کیونکہ وہ مجھ سے اور میں ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ان کی اداسی میں گھلی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، لیکن کبھی کبھی معاملہ برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ نانی کے خاندان کا ایک خوبصورت نوجوان محی الدین جو صوبے دار تھا، ان کو نانی اور خالاؤں کے حالات کا عمل ہوا تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ ہم چل کر اس مصیبت زدہ گھرانے کا حال معلوم کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے آ کر نانی اور ان کی بیٹیوں کو دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ محی الدین کی ماں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماموزاد بہن اور ان کی بچیوں کو سہارا دوں گی۔ انہوں نے نانی سے ان کی منجلی بیٹی خالہ تانیہ کا رشتہ مانگ لیا اور وعدہ کیا کہ وہ ان کی چھوٹی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے میں بھی مدد کریں گی۔ انہوں نے یوں محی الدین سے خالہ تانیہ کی اور اس کے چاچا زاد بھائی کمال سے نازیہ خالہ کی شادی کرا دی۔ ہماری نانی اور دونوں خالوں کو سہارا ملا اور ان کے گھر بھی آباد ہو گئے۔ جن لوگوں نے میرے نانا کی اراضی خریدی تھی وہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، جو میرے والد سے ملی بھگت رکھتے تھے۔ یہ بڑے فراڈ قسم کے لوگ تھے۔ خالو محی الدین کے کزن کمال صاحب، جن کی شادی چھوٹی خالہ سے ہوئی تھی، ان کے بڑے بھائی قابل وکیل تھے۔ انہوں نے محی الدین خالو کو بتایا کہ تمہاری بیوی اور سالی کی زمین باگزار ہو سکتی ہے، کیونکہ قانوناً ماں اپنی اولاد کی جائیداد فروخت نہیں کر سکتی۔ محی الدین خالو مقدمہ بازی نہ چاہتے تھے، لیکن خالو کمال کے اصرار پر وہ بالآخر رضامند ہو گئے۔ کیس ٹالا گیا اور اس طرح 6 برس کی مقدمہ بازی کے بعد دونوں خالوں کو حصے کی زمین واگزار کرا لی گئی۔ اب میں لڑک پن کی حدود سے نکل چکی تھی، لہٰذا والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو دیکھا کہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ماں نے کہا کہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو اور مہمانوں کے لیے چائے بناؤ۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ مٹھائی لائے تھے۔ انہوں نے امی کو نیا جوڑا دیا اور مجھے سرخ دوپٹہ پہنا دیا۔ پتہ چلا میری منگنی کی رسم ہو رہی ہے۔ میں حیران و پریشان، کچھ بھی تو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مہمان تو رسم منگنی کر کے چلے گئے، میں سکتے میں بیٹھی رہ گئی۔ میرا ذہن شادی کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ میں تو ابھی 15-16 برس کی تھی۔ میٹرک کے سالانہ امتحان نزدیک تھے، پڑھائی کا بھی ذہن پر دباؤ تھا۔ والدہ نے مجھے گمسم اور پریشان دیکھا تو کہا، رابعہ تو پریشان مت ہو، ہم تیری ابھی شادی تھوڑا کر رہے ہیں، تو بے فکر ہو کر میٹرک کے پرچے دے لے، پھر سوچیں گے۔ میں نے کہا مگر میں تو کالج میں پڑھنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تو پڑھ لینا کالج، جب تو بی اے کر لے گی تو ہی تیری شادی کریں گے۔ کچھ ڈھارس ہوئی اور میں نے پرسکون ہو کر پرچے دیے۔ میٹرک کا رزلٹ آتے ہی وہ لوگ دوبارہ آ گئے اور شادی کا تقاضا کرنے لگے۔ ماں نے ان کو ٹال دیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹی تم کو آج ایک راز سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے والد کے سامنے بے بس ہوں، کیونکہ میرے 3 بچے ہیں جو تیرے اس والد سے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میری دوسری شادی ہے اور قدیر تیرے سوتیلے باپ ہیں۔ اب تیری خاطر میں اپنا گھر نہیں اجاڑ سکتی، کیونکہ انہوں نے تیرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کیا ہے، اور یہ رشتہ ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اگر تو کالج پڑھنا چاہتی ہے تو ایک معاہدے پر دستخط کر دے کہ 4 سال کی مہلت ہوگی اور اس کے بعد ہم تیری رخصتی کر دیں گے۔ ہم یہ کاغذ دولہے کے والدین کو دے دیں گے تو وہ 4 سال کے بعد تیری رخصتی لینے آئیں گے۔ تب تک تو آرام سے کالج کی تعلیم مکمل کر لے گی۔ میں تو دگنے صدمے میں تھی۔ پہلی بار ماں نے انکشاف کیا تھا کہ میرے والد میرے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہ بتائی تھی۔ 16 برس کی بچی خاصی سیانی ہوتی ہے، اب میں بچی نہ تھی،
یہ انکشاف گویا کہ میرے دل میں شگاف کر گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی، گویا آنکھوں سے دریا بہہ گیا۔ والدہ نے آ کر گلے لگایا، سمجھایا کہ بیٹی، تیرے والد وفات پا گئے تو میں مجبور تھی۔ تیرے نانا کے آگے 3 بیٹیاں اور تھیں، اور میں اور تیرا بوجھ عمر بھر کیوں کہ اٹھاتے۔ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں، اس میں میرا اور تیرا کوئی دوش نہیں ہے۔ بہرحال میں نے امی کے کہنے پر دستخط کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن والد صاحب نکاح نامہ لے آئے۔ میں نے ابھی تک لڑکے کو نہ دیکھا تھا، اس پر بھی انہوں نے مجھ سے دستخط کرا لیے۔ مجھے تو کالج جانے کی دھن تھی، سو اور کچھ نہ سوچا، بس یہی ذہن میں تھا کہ 4 سال اور مل جائیں تاکہ میری تعلیم مکمل ہو جائے۔ جان چکی تھی کہ باپ سوتیلا ہے، اگر ان کی رضا پر نہ چلی تو گھر بٹھا لیں گے۔ جلدی شادی کر دی تو تعلیم کے دروازے بھی مجھ پر بند ہو جائیں گے۔ نانی اور خالو محی الدین اگرچہ امی ابو سے سخت ناراض تھے، دونوں طرف سے ہی ناراضگی چل رہی تھی، لیکن خالہ تانیہ نے اپنے شوہر اور نانی کو مجبور کیا کہ یہ رابعہ کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ ناراضگی کو پسے پشت ڈال کر امی کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ جن لوگوں نے ہم سے فراڈ کیا اور جعلی کاغذات پر ہماری زمین ہتھیا لی، ہم نے اتنے برس مقدمے کی خواری بھگتی ہے، اب تم ان لوگوں کو بیٹی کا رشتہ دے بیٹھی ہو، جانتی بھی ہو کہ لڑکا کیسا ہے۔ کیا تم نے حاصل کو دیکھا بھی ہے؟ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ یہ لوگ تو صرف اپنے لڑکے کی اس وجہ سے شادی کر رہے ہیں کہ ایک فالج زدہ کو دیکھ بھال کے لیے نرس چاہیے، سو وہ تمہاری معصوم بچی کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ تمہارے شوہر نے تمہاری لڑکی کو قربانی کا بکرا بنایا ہے، کیونکہ اس طرح ان لوگوں سے اس کو مالی فائدہ ہونے والا تھا۔ انہوں نے ہماری بھی پوری زمین واپس نہیں کی، جبکہ تمہارا حصہ تو تمہارا شوہر ان سے اونے پونے بیچ کر دام کھڑے کر چکا ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، اگر رابعہ تم پر بھاری ہے تو ہمارے سپرد کر دو۔ غرض نانی اور خالہ میری خاطر بہت جھگڑیں۔ میں نے حالات سنے تو دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہرگز قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ اب تو ماں بھی پریشان تھی کہ مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کرا چکی تھیں اور شوہر سے ٹکر لینے کا بھی یارہ نہ تھا۔ میں کیسے بھی بگاڑ چکی تھیں، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ سوچ بچار کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تانیہ، تم رابعہ کو رکھ لینا، میں کوئی موقع تلاش کر لوں، ابھی تو بے بس ہوں۔ یوں میری وجہ سے نانی اور خالہ سے امی کی صلح ہو گئی، اور خالو محی الدین نے بھی وعدہ کیا کہ اس معاملے میں وہ میری ماں کا ساتھ دیں گے۔ کالج میں داخلے شروع ہو گئے، میں نے اصرار کیا کہ داخلہ کرا دیں۔ والد نے کھری کر دی، سمجھ گئی کہ یہ مجھ کو نہیں پڑھائیں گے۔ ماں نے ان کو الگ سے سمجھایا کہ لڑکی ابھی کم عمر ہے، 2 سال اس کو پڑھنے دو، 18 کی ہو جائے تو رخصتی کر دیں گے۔ لڑکے والے تقاضا کر رہے ہیں، ان کو کیا کہوں؟ ان کو سمجھاؤ، وہ نہیں سمجھتے۔ اچھا لڑکے کو تو لے کر آؤ، میں اسے دیکھوں تو صحیح۔ ماں نے کہا تو ابو بولے، میں نے دیکھ لیا ہے، تم دیکھ کر کیا کرو گی؟ کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ جب شادی کی تاریخ لینے آئیں گے تو دیکھ لینا۔ انہوں نے ماں کو بھی نہ بتایا کہ حاصل فالج زدہ ہے۔ ماں نے صبر کا گھونٹ بھر لیا، مجھ کو سمجھایا کہ تیری عافیت اسی میں ہی ہے، صبر کر، فی الحال کالج جانے کی ضد نہ کر، ورنہ تیرا باپ زبردستی تجھ کو آج کل میں رخصت کر دے گا۔ نکاح نامے پر تم سے دستخط لے چکا ہے، اب ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میں کوئی دوسرا راستہ نکالتی ہوں تجھے تیری نانی کے حوالے کرنے کا۔ میں نے ماں کی مجبوری سمجھ کر چپ سادھ لی۔ ماں نے خالو محی الدین کو بلا کر سمجھا دیا کہ شوہر کو کہوں گی کہ جو زمین آپ لوگوں نے میری دونوں بہنوں اور امی کی واہ گزار کروائی ہے، اس میں سے امی اپنے حصے کی زمین رابعہ کے نام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ سے بات ہو تو ایسا ہی کہنا، قدیر ایک لالچی آدمی ہے، وہ اس بات کو سن کر صلح کر لے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ والد کی موجودگی میں نانی اور خالہ آئیں، کہا کہ جو ہوا بھول جاؤ، ہم کو زمین سے پورا حق نہیں ملا، پھر بھی ہم نے قبول کیا اور رابعہ کی خاطر آپ لوگوں سے راضی نامہ کر لیا، کیونکہ میری نواسی مجھے اور میری بیٹیوں کو بہت عزیز ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنے حصے کی زمین رابعہ کو لکھ دیتی ہوں، بشرط یہ کہ اس پر ہم سے ملنے پر پابندی نہ لگائیں۔ نانی کے منہ سے یہ کلمات سن کر لالچی داماد کے منہ سے رال ٹپک پڑی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں رابعہ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، آپ لوگ ہمارے گھر جب چاہیں آ کر رابعہ سے مل سکتی ہیں۔ اس طرح نانی اور خالہ تانیہ کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ نانی اس دوران بیمار ہو گئیں تو ماں نے کہا کہ کچھ دن رابعہ نانی کے گھر رہنا چاہتی ہے۔ والد نے اجازت دے دی، لیکن بولے
ماں سے کہو کہ حسب وعدہ اپنی زمین جلد از جلد لکھ کر دے دیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، وہ عمر رسیدہ ہے، یہ معاملہ جتنی جلدی حل ہو جائے اچھا ہے۔ والدہ بولی ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں۔ یوں ابو سے اجازت لے کر ماں نے مجھے خالہ تانیہ کے گھر پہنچا دیا، کیونکہ نانی اب ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ خالو محی الدین مجھے خالہ تانیہ سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، ہر چیز لا کر دیتے تھے۔ میں نانی اور خالہ کے پاس بہت خوش تھی۔ میں 2 ماہ ان کے گھر رہی، لگتا تھا یہی میرے اصل ماں باپ ہیں۔ اب تو ماں کے گھر جانے کو بھی جی نہ کرتا تھا۔ نانی صحت یاب ہو گئیں، تب ایک روز امی آئیں، کہا کہ رابعہ کو واپس لینے آئی ہوں، بیمار رہتی ہوں، قدیر کہتے ہیں کہ بہت دن رہ لیا ہے، اب اس کو لے آؤ، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ باپ کے گھر میں جگہ نہیں ہے جو بیٹی خالو کے در پر پڑی ہوئی ہے۔ نانی نے امی کے اصرار پر مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ گھر آ کر والدہ نے مجھے بتایا کہ بیٹی تمہارا باپ تمہاری شادی کر رہا ہے اور میں مجبور ہوں، اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ تم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر قربانی دے دو، اگر تم نہیں مانو گی تو میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، پھر میں اور میرے 3 بچے کہاں جائیں گے؟ قدیر نے بچے چھین لیے تو میرا کیا بنے گا؟ ماں کے رونے دھونے پر میں خاموش ہو گئی، مگر دل میں ٹھان لی کہ ہرگز قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی۔ جن لوگوں نے میری نانی کی زمین ہتھیا لی، ان کے فولی زدہ بیٹے کی ہرگز دلہن نہیں بنوں گی۔ میں نے خالہ کو کسی طرح پیغام بھجوایا۔ خالہ اور نانی گھر آئیں۔ نانی نے کہا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد واقعی رابعہ کو لکھ کر دیتی ہوں، مگر شوہر کو روکو کہ وہ اس فالج زدہ شخص سے بیٹی کی قسمت نہ پھوڑے۔ محض چند ایکڑ زمین کی خاطر ایک معذور اور عمر میں کہیں بڑے آدمی سے ہماری لڑکی کا رشتہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ امی نے کہا، ماں میں اسے نہیں روک سکتی، وہ نہیں مانے گا، مجھے سزا دے گا، طلاق تو ملے گی ہی، 3 بچے بھی چھین لے گا جو ابھی چھوٹے ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، میں ان کی جدائی نہ سہ سکوں گی۔ خالہ، خالو اور نانی افسردہ لوٹ گئے، مگر میں نے خط لکھ کر خالہ کی مٹھی میں دے دیا کہ میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ امی کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں، وہ مجبور ہیں۔ عدالت میں ابا کے خلاف بیان دوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب ابا نے میری رخصتی کی تیاری کر لی تو شادی والے دن میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ دلہن والا لباس پہن لوں، اور پھر کمرے کی پچھلی کھڑکی سے اپنی ملازمہ کا ٹوپی والا برقع اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ ہماری ملازمہ اماں حیاتہ کی بیٹی سلمیٰ میرے ساتھ مل گئی تھی۔ اس نے خالہ تانیہ کو فون کر دیا۔ خالہ اور خالو اس جگہ آ گئے جہاں سلمیٰ نے کہا تھا۔ سلمیٰ کا گھر ہمارے گھر کے پچھواڑے میں تھا اور خالہ کو اس گھر کا پتہ معلوم تھا۔ میں وہاں بیٹھی تھی، وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر خالو کے ساتھ وہاں پہنچیں اور مجھے لے گئیں۔ یوں میں تو قربانی کا بکرا بننے سے بچ گئی، مگر میری بیچاری ماں بے قصور ماری گئی۔ میرے کمرے کا جب در نہ کھلا تو کمرے کی پچھلی کھڑکی کی جانب آئے، وہ کھلی ہوئی تھی اور اندر میں موجود نہ تھی۔ دلہن والا جوڑا جو میں نے پہنا تھا وہاں ویسے ہی بیڈ پر دھرا تھا اور میں غائب تھی۔ سلمیٰ اور اس کی ماں پر کسی کو شک نہ ہوا، وہ شادی والے گھر میں موجود تھیں۔ والد نے سوچا بھی نہ تھا کہ ان لوگوں نے مجھے بھگایا ہوگا۔ شادی والے گھر میں افراتفری مچ گئی، بارات آنے والی تھی۔ ابا نے فون کر کے ان لوگوں کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ مت آئیے، میری لڑکی اس شادی پر راضی نہیں تھی اور وہ گھر سے غائب ہو گئی ہے، اس کو ڈھونڈ لوں، آپ اپنے مہمانوں سے کوئی بہانہ کر دیجیے، فی الحال دلہن آپ کو نہیں مل سکتی۔ خدا جانے انہوں نے بارات میں آئے مہمانوں سے کیا بہانہ کیا، بہرحال شادی ملتوی ہو گئی۔ ادھر اپنے گھر آئے مہمانوں سے ابا نے کہا کہ دولہے کا دادا فوت ہو گیا ہے، لہٰذا شادی ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن ان کا بہانہ نہ چلا کیونکہ سب جان گئے تھے کہ رابعہ غائب ہے۔ ابا کے منہ پر خاک پڑ چکی تھی۔ مہمان چلے گئے تو والد نے میری ماں کے بال پکڑ لیے، کہا کہ تو بیٹی کے ساتھ شامل تھی اور تو نے ہی اس کو بھگایا ہے، اب میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا، یا تو بیٹی کو ابھی ابھی حاضر کر، نہیں تو تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماں نے خالہ کو فون کیا، انہوں نے کہا ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری لڑکی نے جو کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، رابعہ ہمارے پاس نہیں ہے، اپنے شوہر کو کہہ دو اگر آ بھی گئی تو واپس نہیں کریں گے بلکہ اس کو عدالت لے جائیں گے، پھر جو فیصلہ عدالت کرے گی دیکھا جائے گا۔ والد نے خود فون کرایا تھا اور انہوں نے خالہ کا جواب بھی اپنے کانوں سے سن لیا۔ تب تیش میں آ کر امی کے سر پر گندم کو کاٹنے والا ڈنڈا مار دیا۔ میری ماں اس بھاری ڈنڈے کی چوٹ نہ سہ سکی، ایک ہی وار میں ختم ہو گئی۔ مجھ کو تو قربانی کا بکرا بننے سے نجات مل گئی،
مگر میری ماں بیچاری، اس کو سخت سزا ملی اور ان کو اس سفاک آدمی نے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے زندگی سے ہی محروم کر دیا۔ ابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ انہوں نے وہاں یہ بیان دیا کہ میری بیوی اس رشتے پر خفا تھی۔ اس نے بیٹی کو عین شادی کے دن گھر سے بھگا دیا اور میری بھری برادری میں بے عزتی کرائی۔ میں اس بے عزتی کو برداشت نہ کر سکا اور طیش میں آ کر اس کے سر پر گندم کو کاٹنے والا ڈنڈا مار دیا، چونکہ اس وقت یہ ڈنڈا سامنے پڑا ہوا تھا۔ والد کو سزا ہو گئی، ماں جان سے گئی۔ بے شک میں فالج کے مریض کی دلہن بننے سے بچ گئی، مگر زندگی بھر ماں کے دکھ کو نہ بھلا سکی کہ میری خاطر جس کی جان گئی تھی